سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ثواب ہے غیر ممنون، بے انتہا۔ قل ائنکم، تم کہو کیا بے شک تم، لتکفرون بالذی، ضرور کفر کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ جس نے خلق الارض فی یومین، جس نے زمین بنائی 2 دن میں، وتجعلون، اور تم ٹھہراتے ہو، لہو اندازا، اس کے لیے شریک، ذالک رب العالمین، یہ ہے سارے جہانوں کا رب، وجعل، اور اس نے رکھ دیے، فیہا، اس میں یعنی اس زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے، وبارک، اور برکت رکھی، فیہا، اس میں، وقدر، اور مقرر کی، فیہا، اس میں، اقواتہا، اس کی روزیاں، یعنی بسنے والی مخلوق کی روزیاں مقرر کی، ہر ایک کو روزی دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، فی 4 ایام، یہ سب 4 دنوں میں ہوا، سواء للسائلین، یہ درست جواب ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں جو سارے کام بتائے گئے کہ وجعل فیہا رواسیہ، اور اس نے اس زمین میں پہاڑ رکھ دیے، پھر اس کے اوپر برکت رکھی، پھر بسنے والوں کی روزیاں رکھ دیں، اور یہ جو سارے معاملات ہوئے یہ 4 دنوں میں ہوئے۔ ہر بندے کی روزی پہلے سے طے شدہ ہے، اس کو اتنا ملنا ہے، تو یہ سارا کچھ 4 دنوں میں ہوا۔ ثم استوى، پھر اس نے قصد فرمایا، الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ آسمان دھواں تھا، فقال، تو اللہ نے فرمایا، لہا، اس سے، اللہ نے اس سے فرمایا، وللارض، اور زمین سے، ارض ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا آتینا، دونوں نے عرض کی، آتینا، ہم حاضر ہیں، طائعین، خوش ہوتے ہوئے، فقضاہن، تو اس نے انہیں بنا دیا، 7 سماوات، 7 آسمان بنا دی، فی یومین، 2 دن میں، وأوحیٰ، اور بھیج دیے، فی کل سماء امرہا، اور ہر آسمان میں بھیج دیے اس کے کام کے احکام، وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اور ہم نے آراستہ کیا دنیا کے آسمان کو چراغوں سے، یہ جو ستارے اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے، سارا سسٹم، یہ سارا کچھ پہلے آسمان میں ہے، اور بمصابیح وحفظا، اور حفاظت کے لیے، ذالک،
تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے. یعنی جو کچھ سائنس آج چیزیں پروف کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں پہلے سے بیان ہو چکی ہے. بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے. اس سے پہلی آیت میں کافروں کے لیے وعید بیان ہوئی، اور اس آیت میں ایمان والوں کے لیے وعدے کا ذکر ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے جو منقطع نہ ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت بیماروں، اپاہجوں اور ان بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی جو عمل اور طاقت کے قابل نہ رہے. انہیں اب بھی وہی اجر ملے گا جو تندرستی کے زمانے میں عمل کرنے پر ملا کرتا تھا. یعنی جو بندہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دیگر نفلی عبادات بھی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ کمزوری اتنی، دماغی کمزوری بھی ہوتی ہے، جسمانی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، اندر کے سارے سسٹم ہی کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس کے ثواب میں کمی نہیں کرتا. اس کمزوری کی وجہ سے اس کا عمل کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے جوانی والی عبادت کا ثواب بڑھاپے میں بھی عطا فرماتا ہے. کیونکہ بندہ جب طاقت میں تھا تو وہ عمل اچھے کیا کرتا تھا، اب کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اللہ پاک پھر بھی اسے وہی ثواب عطا فرماتا رہتا ہے جوانی والا. دیکھا یہ اس کا کرم ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کا بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان تندرستی اور صحت کے ایام میں کوئی نیک عمل پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا، پھر بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا، معذوری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکا، تو ان ایام میں عمل نہ کرنے کے باوجود اسے پھر بھی اس نیک عمل کا ثواب ملتا رہے. یہ مضمون کثیر احادیث میں بھی بیان کیا گیا. ان میں سے 3 احادیث یہ ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر پر جائے تو اسے ان نیک اعمال کا اجر ملتا رہے گا جو وہ صحت کے ایام میں اور حالت اقامت میں کیا کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ عبادت کے اچھے راستے پر ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی تندرستی کے زمانے کے برابر اعمال لکھتے رہو، یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں. جسے روزانہ ہمارا یہ علم دین سیکھنے کا حلقہ ہے، نیک اعمال کا یہ حلقہ ہے، اشراف الچاشت ادا کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کوئی نہ کر پائے، اس کا یہ سارا حلقہ رہ گیا تو انشاءاللہ اللہ پاک یہ مفت کا ثواب، یہ جو کیونکہ کیا کرتا تھا یہ روٹین میں مفت میں اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا. اب چاہے وہ 1 سال بیمار رہے یا جتنے سال بیمار رہے اس کو مفت کا یہ ثواب ملتا رہے گا. ہاں پہلے وہ یہ کام نہیں کرتا تھا، اب بیمار ہے اب بھی نہیں کرتا تو اب ثواب تو نہیں ملے گا اسے، کیونکہ وہ پہلے ہی نہیں کرتا تھا، حالت صحت میں ہی نہیں کرتا تھا، یا سفر میں کوئی چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال رہ جاتے ہیں، یہ موقع نہیں مل پاتا تو اللہ پاک پھر بھی اسے ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا اپنی بیماری پر بے قرار ہونا تعجب خیز ہے. اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی بیماری میں کتنا ثواب ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ ساری زندگی بیمار ہی رہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا کر مسکرائے تو آپ سے عرض کی گئی کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا مجھے 2 فرشتوں کو دیکھ کر تعجب ہوا ہے، وہ نماز پڑھنے کی ایک جگہ میں وہاں نماز پڑھنے والے کو ڈھونڈ رہے تھے، جب اس جگہ وہ نمازی نہیں ملا تو فرشتے واپس چلے گئے. پھر انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم تیرے فلاں بندے کا نیک عمل دن رات لکھتے تھے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ تو نے اسے اپنی تقدیر یعنی اپنی تقدیر سے اپنی رسی سے باندھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بندے کے اسی عمل کو لکھتے رہو جو وہ دن رات کیا کرتا تھا، اس میں کوئی کمی نہ کرو، اور میں نے جتنے دن اسے روک لیا ہے ان دنوں کا اجر میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو وہ عمل کیا کرتا تھا اس کا اجر اسے ملتا رہے گا. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم فرماؤ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، وہ سارے جہانوں کا رب ہے.
اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہ لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اور اب اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے ارشاد فرما دیں کہ کیا تم اس عظمت و شان والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر کے اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے اپنی قدرت اور حکمت سے اتنی بڑی زمین کو صرف 2 دن میں پیدا فرما دیا، 2 دن میں بنا دیا، اور تم بتوں اور بے جان مورتیوں کو ایسی قدرت اور حکمت والے رب تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا شریک ہونا ممکن ہی نہیں، اور وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ سب اس کی مخلوق ہے اور اس کی ملکیت۔ یاد رکھے کہ زمین کو 2 دن میں پیدا فرمانا یہ حکمت کے پیش نظر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ وہ چاہتا تو ایک لمحے سے بھی کم میں پوری زمین کو بنا دے، کہ اس کی حکمت ہے 2 دن میں پیدا کرنا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھی، اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کر دی۔ یہ سب 4 دنوں میں ہوا۔ سوال کرنے والوں کے لیے درست جواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور پھر دریا، نہریں، درخت، پھل، طرح طرح کے حیوانات وغیرہ پیدا کر کے اس میں برکت رکھی، اور زمین میں بسنے والے انسانوں اور دیگر جانداروں کے لیے ان کی روزیاں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، اور جو لوگ زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ پورے 4 دن ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں 4 دنوں میں وہ 2 دن شامل ہیں جن میں زمین کو پیدا کیا گیا، یعنی 2 دن میں زمین کی پیدائش ہوئی اور 2 دن میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں، تو یہ مکمل ہوئے 4 دن۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا۔ پہلے زمین کے معاملات ہوئے، پھر آسمان کا ارادہ فرمایا، اور آسمان جو تھا وہ دھواں تھا، تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق آسمان کو پیدا کرنے کی طرف قصد فرمایا۔ آیت کے اس حصے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پہلے زمین اور اس پر موجود دیگر چیزوں کی تخلیق ہوئی ہے اور اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا گیا، جبکہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 تا 32 میں یہ مذکور ہے کہ پہلے آسمانوں کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا، اس میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئی۔ ان دونوں صورتوں کی آیات میں بیان کی گئی چیزیں بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں، اور اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے کے لیے مفسرین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دن زمین کو گول دائرے کی صورت میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر آسمان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو پھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی، اور زمین کو پھیلانا اس کے بعد ہوا، لہٰذا ان آیتوں میں پھر کوئی اختلاف نہیں۔ پہلے زمین بالکل گول بنائی، پھر آسمان بنائے، پھر زمین کو فلیٹ کر دیا، تو یوں یہ سارے کام اتنے دنوں میں ہوئے۔ آیت میں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ آسمان دھواں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دھواں پانی کا بخار تھا۔ پانی جو ایویپوریٹ ہوتا ہے، بخارات بنتے ہیں، یہ پانی والا بخار تھا۔ اور اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی اور پانی کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، اس سے جھاگ پیدا ہوئی، اس جھاگ سے دھواں نکلا، پھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باقی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی، اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں بلند ہوا اور اس سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا کہ تم خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کیا ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اے آسمان اور زمین، میں نے تم میں جو منافع اور مصالح پیدا فرمائے ہیں انہیں لے اور میری مخلوق کے لیے انہیں ظاہر کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا
کہ تم اپنے سورج، چاند اور ستاروں کو طلوع کر دو اور اپنی ہواؤں بادلوں کو جاری کر دو، زمین سے فرمایا کہ تم اپنی نہروں کو رواں کر دو، اپنے درختوں پھلوں کو نکال دو، اور یہ کام خوشی سے کرو یا ناخوشی سے، تمہیں کرنا ہی کرنا ہے بات۔ آسمان اور زمین نے عرض کی کہ ہم خوشی سے یہ کرتے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا، اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہوا جو غالب ہے، علم والا ہے۔ اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کا قصد فرمایا تو اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، یہ کل 6 دن ہوئے جن میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں وہاں کے رہنے والوں کو طاعت و عبادت اور امر و نہی کے احکام بھیج دیے۔ ہر آسمان میں چونکہ پورے فرشتوں کا نظام ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے کے لیے ہر ایک کی ڈیوٹیاں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے نیچے والے آسمان کو جو زمین سے قریب ہے، چراغ کی طرح روشن ہونے والے ستاروں سے آراستہ کیا، اور باتیں چرانے والے شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے ستارے بنائے۔ ستارے بنائے شیطانوں سے حفاظت کے لیے کہ ان کو مارے جاتے ہیں، جب شیطان اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو ان کو ان تاروں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ یہ بہترین نظام اس اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ہے جو سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق اور ان کی حرکات و سکنات کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔